السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، اسلامی جگت کے بہت بڑے عالم جناب مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات جلد نمبر 1 ایمان کی حقیقت کے آج 6ویں حصے کی باری ہے، سماعت فرمائیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے الگ کرنے والی صرف 2 چیزیں، ایک علم اور دوسری عمل۔ یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے حکم کا کیا ہے، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے مالک کو مالک کا غلام بنا دے، جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اسے چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ برا ہے تو اسے برا ہی سمجھے، اور اگر دوسرا کام اسے برا معلوم ہوتا ہے اور مالک کہے کہ وہ اچھا ہے تو اسے اچھا ہی سمجھے۔ اسی طرح اگر ایک کام میں اسے نقصان نظر آتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے کیا جائے تو چاہے اس میں جان اور مال کا کتنا ہی نقصان ہو وہ اس کو ضرور کر کے ہی چھوڑے۔ اگر دوسرے کام میں اس کو فائدہ دکھائی دیتا ہو اور مالک کا حکم ہو کہ اسے نہ کیا جائے تو پھر چاہے دنیا بھر کی دولت ہی اس کام میں کیوں نہ ملتی ہو وہ اس کام کو ہرگز نہ کرے۔ یہ علم اور یہ عمل ہے جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے، اس پر خدا کی رحمت اترتی ہے اور خدا اس کو عزت دیتا ہے۔ کافر یہ علم نہیں رکھتا اور علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی یہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ خدا کا جاہل اور نافرمان بندہ ہوتا ہے اور خدا اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اب خود ہی انصاف سے کام لے کر سوچئے کہ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا کہ ایک کافر ہوتا ہے اور ویسا ہی نافرمان ہو جیسا کہ ایک کافر ہوتا ہے، تو صرف نام اور لباس اور کھانے پینے کے فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابلے میں کس طرح افضل ہو سکتا ہے اور کس بنا پر دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں ہے۔ باپ سے بیٹے کو اور بیٹے سے پوتے کو آپ ہی آپ مل جائیں۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ براہمن کا لڑکا چاہے جیسا ہی جاہل ہو اور کیسے ہی برے کام کرے مگر وہ اونچا ہی ہوگا، کیونکہ براہمن کے گھر پیدا ہوا ہے اور اونچی ذات کا ہے، اور چمار کا لڑکا چاہے علم اور عمل میں ہر طرح سے اس سے بڑھ کر ہو مگر وہ نیچا ہی رہے گا، کیونکہ چمار کے گھر پیدا ہوا ہے اور شودر ہے۔ یہاں تو خدا نے اپنی کتاب میں صاف کہہ دیا ہے، خدا کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر خدا کو زیادہ پہچانتا اور اس کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ قرآن سورہ 49 حجرات آیت نمبر 3۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست کے گھر پیدا ہوئے مگر انہوں نے خدا کو پہچانا، اس کی فرمانبرداری کی، اس لیے خدا نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا مگر اس نے خدا کو نہ پہچانا، اس کی نافرمانی کی، اس لیے خدا نے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہ کی اور اسے ایسا عذاب دیا جس سے دنیا سبق لیتی ہے۔ بس خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ خدا کی نظر میں انسان اور انسان میں جو کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کی وجہ سے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو جانتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ خوبی نہیں ہے ان کے نام چاہے عبداللہ اور عبد الرحمن ہوں یا دین دیال یا کرتار سنگھ، خدا کی نظر میں ان سب میں کوئی فرق نہیں اور ان کو اس کی رحمت سے کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ جاری ہے، آگے انتظار کیجئے، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔